کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ عشق کرنا ہے تو پھر چاک کے رواں کر لے، عشق کرنا ہے تو پھر چاک کے رواں کر لے، ہوش والوں سے کہاں رقص جنوں ہوتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جن کو لوگ بہت مانتے ہیں، ہر دوسرا پاکستانی، ہر دوسرا مسلمان ہندوستانی اور آدھے ہندوازم کو ماننے والے ان کو جانتے ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں ان کو لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ ایران، افغانستان میں لوگ ان کو جانتے ہیں۔ خیر افغانستان میں وہ تو پیدا ہوئے تھے اور وہ شہر بھی ان کے نام سے ہی مشہور ہے افغانستان میں، لیکن وہ ہے پاکستان میں۔ آپ کی ولادت و سعادت 1177 میں افغانستان کے شہر میروند یا میوند میں ہوئی تھی۔ اس شہر میوند یا مروند سے مشہور ہے۔ یہ آذربائیجان کا بھی پہلے دارالحکومت رہا ہے، اب افغانستان میں ہے یہ شہر۔ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ 14 واسطوں سے امام زین العابدین، 14 یا 15 واسطوں سے حضرت امام زین العابدین تک جاتا ہے۔ ان کا جو ہے سلسلہ شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور شاہ بن سید اسماعیل بن سیدنا جعفر صادق بن محمد سیدنا باقر بن سیدنا امام زین العابدین۔ اچھا، تو ان کا جو سلسلہ طریقت تھا وہ سلسلہ قادریہ سے بھی ان کا تعلق تھا، اور ایک اور سلسلہ میں وہ آگے چل کے آپ کو خود شاید پتہ چل جائے۔ آپ حضرت نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ بچپن میں ابتدائی منزلیں اپنے والد گرامی کے سائے میں گزاری، جو ابتدائی تعلیم تھی وہ ان کے والد سے ہی ان کو ملی۔ آپ کے والد گرامی مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ آپ کے اجداد جو تھے، آپ کے دادا پردادا، وہ عراق سے ایران کے شہر مشہد آئے، پھر بعد ازاں وہ مشہد سے مروند یا میوند تشریف لے آئے، اور اس لیے آپ صاحب کو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو فارسی، عربی، سنسکرت اور بہت ساری اور زبانیں ان کو آتی تھی اور لکھنی بھی آتی تھیں۔ آپ کو جب آپ پھر آپ ہندوستان کیسے ہیں، وہ حضرت علی قلندر سیر و سیاحت کرتے کرتے، یہ بھی بتا دوں کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت شیخ عبد الپیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے بھی ہوئی۔ ان کی ملاقات حضرت امام بسطامی رحمۃ اللہ شیخ الفقراء، امام الفقراء جنہیں کہتے ہیں، ان سے ہوئی، ان کے مریدوں سے ہوئی، ان سے نہیں، ان کے مریدوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ان کو پھر جب یہ ہندوستان آئے تو ہندوستان آنے کا مشورہ ان کو حضرت علی قلندر نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ سفر سیاحت پر تھے تو ان کو حضرت علی قلندر نے مشورہ دیا کہ آپ ہندوستان جائیں، وہاں پر 300 قلندر ہیں، آپ بھی وہاں پر جا کر دین کی تبلیغ اور ترویج کا کام کریں، اشاعت کا کام کریں۔ پھر آپ کے ابو علی قلندر کے مشورے سے آپ ہندوستان آئے، ہندوستان کے شہر سندھ آئے، اور سندھ کے ایک تحصیل کہہ لیں، اب تو شہر ہے سندھ کا، سیونستان، جسے آج کل سیون شریف کہا جاتا ہے، وہاں پہ آئے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت لال شہباز قلندر کا، جن کا اپنا نام حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اچھا، آپ کو ملتان کے بادشاہ یا ملتان کے سلطان غیاث الدین بلبن نے وہاں پر بلایا ان کے لیے، ان کو ملتان میں رہنے کا کہا، لیکن آپ نے ملتان میں رہنے سے منع فرما دیا، اور شیخ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ
کہ تب ان سے ملاقات ہوئی، اور تب انہوں نے وہاں دونوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور سلطان غیاث الدین بلبن کی بھی ویسی ہی حالت ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں جب شیخ غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان بنا، تو پھر سلطان محمد یا خان شہید بھی کہتے ہیں، خان شہید نے ان کو ملتان ان کے لیے خانقاہ بنوائی، باقاعدہ خانقاہ بنوائی، لیکن آپ نے ملتان میں رہنے سے انکار کر دیا۔ کبھی کبھار ان کے کہنے پر ملتان تشریف لے آیا کرتے تھے۔ لال 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 انہیں وہ اکثر سرخ کپڑے پہنتے تھے یا یاقوتی رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اس وجہ سے انہیں سرخ کپڑوں کی وجہ سے لال شہباز کہا گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد حضرت سید کبیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتایا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام شہباز ہوگا، تو اس سلسلے میں آپ کو شہباز کہا گیا۔ اور قلندر، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ان کا ایک سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے، اور دوسرا قلندریہ، سلسلہ قلندریہ سے تعلق ہے۔ سلسلہ قلندریہ پر ہم بات کریں گے آگے چل کر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ان کی وصال جو ہے وہ 1274 میں 21 شعبان المعظم میں ہوئی، اور سندھ کے شہر سیون میں ان کا مزار ہے، اور میرے خیال سے جس شہر سے سندھ کے اب کے وزیر اعلیٰ ہیں سید مراد علی شاہ نام آئی تھیں، تو وہ سندھ اسی شہر سے ان کا تعلق ہے۔ اور آپ کی تعلیمات، آپ کے آنے کا یہ فائدہ ہوا سندھ میں کہ سندھ میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے تھے، ہندو، مسلمان اور دوسرے مذاہب کے، عیسائی، پارسی، تو ان کے آنے سے بہت اتحاد پیدا ہوا، محبت۔ یہ جب جس بازار میں آئے تھے وہ بازار حسن تھا، جب وہ اس محلے میں آئے تو وہاں سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا ان کی برکت سے یا ان کی تعلیمات سے۔ انہوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، دین کا درس دیا، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت، ذکر الہی پر زور دیا، نماز اور زکوٰۃ اور دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا۔ تو ویڈیو کے اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ کریں گے، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔